الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان ان کو اپنی بندگی اور اپنی پوجا کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اس ہی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اس ہی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب ہار ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال اور لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر، ہم جو ایک عظیم الشان مہینے سے اپنے معاملات کو جوڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اپنے وقت کو بتا رہے ہیں اور اس کے روزوں کو رکھ رہے ہیں اور اس کے قیام کو کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، تو حضرات گرامی قدر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ عظیم الشان اور فقید المثال واقعہ ہے جس کی کائنات کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اس مہینے کی ایک تاک رات میں آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور قرآن مجید ایک ایسی انقلابی بے مثال اور لازوال کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے کبھی اتری ہے اور اس کے بعد تو ویسے ہی الہام اور وحی کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا یہ اس مہینے کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں اور اپنے قلوب میں اتارنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ جو نعمت بے پایاں قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دی ہے، اس نعمت بے پایاں کا شکریہ ادا کرنا یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے. حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور پہلی بات جو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے
کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے اندر نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی تردد ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک چیلنج ہے جو اللہ کم الحاکمین نے نزول قرآن ہی کے وقت دے دیا تھا۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر روئے زمین کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس کتاب حمید کی مثال کو پیش کرنے کی جستجو کریں تو مثال کو پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے سارے کے سارے انسان اور جنات ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ اور حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس امر کا اعلان فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ پورا قرآن مجید اس کی نظیر پیش کرنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے، اس کی کسی ایک سورت جیسی سورت کو بھی پیش کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ان کو اس آگ سے ڈر جانا چاہیے جس کا ایندھن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور پتھروں کو بنا دیا ہے۔ دنیا کی آگ کے اندر یہ حص موجود ہے کہ جب اس کے اندر مٹی کو پھینکا جائے، گارے کو پھینکا جائے، پتھر کو پھینکا جائے، تو حضرات گرامی قدر دنیا کی آگ جو ہے وہ بھڑکنے کی بجائے بجھ جاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ کی شدت و حدت کا عالم یہ ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنا دیا کہ جب اس کے اندر پتھروں کو ڈالا جائے گا تو بجائے اس کے کہ آگ بجھ جائے، اللہ کے حکم سے آگ مزید بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر دوسری بات اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کثیر پایا جاتا، اس لیے کہ انسانی عقل جو ہے وہ ارتقاء کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ انسانی عقل جو ہوتی ہے مختلف ادوار کے اندر مختلف رجحانات اور اثرات کو قبول کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عقل اول ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عقل کامل اور مکمل ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر کوئی زوال نہیں، یہاں پر کوئی عروج نہیں، اس کو ہمیشہ سے عروج ہی عروج ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کو بھانپ لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ الحمد کی الف لام سے لے کر ناس کی الف سین تک وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کثیر پایا جاتا۔ حضرات گرامی قدر منزل من اللہ ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر امتداد زمانہ کے ساتھ اور گردش دوراں کے ساتھ ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں، کلچر بھی بدل جاتا ہے، زبانیں بھی بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس بات کو جانچنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خواجہ میر درد کے دور کی اردو اور تھی اور آج کے دور کی اردو اور ہے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ایک خط کو میں نے بھائی عدنان رشید کے پاس پڑھا،
اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دور کی اردو اور تھی، آج کے دور کی اردو اور ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا عبقری اور غیر معمولی انتظام فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن مجید کو اس انداز میں محفوظ و مامون فرما دیا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہل علم کے سینوں کے اندر قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ اس بات کی بین دلیل ہے، یہ کتاب منزل من اللہ ہے۔ جب یہ کتاب منزل من اللہ ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا اس کتاب کے اوپر یقین کامل اور مکمل ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے، اور پہلی ذمہ داری کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ پروردگار عالم اس کتاب کے اوپر یقین محکم کی وجہ سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہمارے جملہ معاملات کو بھی سنوار دے گا۔ حضرات گرامی قدر اس کتاب کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جس کو کسی حد تک ہم رمضان المبارک میں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کے طویل روز و شب کے اندر مسلسل تلاوت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو کتاب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی تلاوت کے اندر مالک کائنات نے اس اثر کو رکھ دیا ہے کہ ایک لفظ کو پڑھنے کی بات نہیں ہے، جو ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ یا مال میں 10 نیکیوں کو داخل فرما دے گا۔ اور حضرات گرامی قدر اس کتاب کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کتاب و سنت کی تعلیمات کو بلا دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے عمل علماء یہود کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ بے عمل علماء یہود کی مثال گدھے کی مانند ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لاد دیا گیا ہو لیکن اس کے یہاں پر عمل نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کے ابلاغ کے اوپر توجہ دینا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے ہمیں خیر امم اس لیے بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں۔ حضرات گرامی قدر خیر امم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کا ابلاغ کھلے عام کریں، برسر عام کریں، ڈنکے کی چوٹ کریں۔ حضرات گرامی قدر عمل کرنے والے تو مل جائیں گے لیکن ابلاغ و تبلیغ کرنے والے ہمیں نہیں نظر آتے۔ ہر مسجد کے اندر آج کے دن اگر آپ اس مسجد کے ہال کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2000 سے زائد لوگ اس وقت یہاں پر نماز جمعہ کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے اس بات کو بتلائیے اور سوچیے اور جانچیے کہ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والے اس پورے اجتماع میں سے کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی کو لگایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر اس بات کا ارشاد فرما دیا وانذر عشیرتک الاقربین،
کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ڈرایا کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والا ہر ممبر کے اوپر پھر بھی مل جائے گا، لیکن قرآن مجید کا ایک بڑا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہے، آج ہم میاں صاحب کے پیچھے بھاگ رہے، آج ہم زرداری صاحب کے پیچھے بھاگ رہے، اور دماغ کے پس منظر کے اندر ایک ہی بات موجود ہے۔ شاہد خان صاحب کے برسر اقتدار آ جانے کے ساتھ، شاہد میاں صاحب کے برسر اقتدار آ جانے کے ساتھ، شاہد بلاول بھٹو کے برسر اقتدار آ جانے کے ساتھ ہماری معیشت کے معاملات سمر جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی معاملات کی آسودگی کا فارمولہ بھی کلام حمید میں سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر لوگ حقیقی معنوں میں تورات اور انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو زمین کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس کا مطلب ہے معاشی معاملات کے الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کا قیام کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے روگردانی کرنے کے حوالے سے اس بات کو بھی بتلا دیا کہ جو قرآن مجید کے پیغام سے روگردانی کرے گا وہ انتہائی ہلاکت خیز قسم کے انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میری بھیجی ہوئی نصیحت سے اعراض کرے گا تو میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا، اس کے گزران کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کا دن اس کو اندھا کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد كنت بصیرا، میری تو نگاہیں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم میں اس کو مخاطب ہو کر یہ بات کہیں گے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میں نے تیرے پاس اپنا کلام بھیجا، تو نے اس کو فراموش کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، چنانچہ آج کے دن تجھے بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے مد مقابل ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں بشارت دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کے سامنے آج اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی حضرت رسول اللہ کے بعد کائنات کے اوپر کسی کے سینے کے اوپر نہیں آئے گی۔ جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، اس کے اوپر لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں آئے گی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کو ایک نکتے کی بات سمجھا دینا چاہتا ہوں اور نکتے کی بات بتلا دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے ساتھ کلام کرے، تو حضرات گرامی قدر اس کو دعا کا راستہ، ذکر الہی کا راستہ اور نماز کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ بات چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے کلام کرے، تو اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہی تو نہیں آئے گی، لیکن مالک کائنات کلام کرتے ہوئے اگر نظر آئیں گے تو اس کتاب حمید میں نظر آئیں گے۔
اور حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے ایسی کتاب کو نازل کیا جس میں تم سب لوگوں کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا احساس اور اس بات کی اہمیت اور اس بات کو بھانپنا اس شخص کے لیے ممکن ہے جو قرآن مجید کا حقیقی طالب علم ہے، جو قرآن مجید کا حقیقی قاری ہے۔ حضرات گرامی قدر جب میں نے اپنے آپ کو پریشان دیکھا تو مجھے دلاسا دیتا ہوا پروردگار عالم یوں نظر آیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور تو آ یونس کا عقیدہ لے کے آ، مجھے الہ حق سمجھ کے آ، میں تیری مشکلات کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور کیا تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو بیمار پایا تو مجھے ایوب علیہ السلام کی بات آ گئی کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دیا، ان کو اتنے ہی اہل خانہ اور بھی عطا فرما دیے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس کو جہانوں کے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ جب میں نے اپنے آپ کو مالو دولت اور اسباب کے اندر مبتلا پایا تو میں نے اس بات کو پڑھ قرآن مجید کے صفحات میں دیکھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ جب میں نے اپنے آپ کو غریب پایا تو میں نے قرآن مجید کو پکارتے ہوئے دیکھا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بعد بندوں کے رزق میں اضافہ کر دوں تو وہ زمین کے اوپر بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن میں ہر بندے کو اس کے ظرف کے مطابق رزق دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر جب میں قرآن مجید کی سیر کرتا رہا، اپنے ہر وقت کو میں اس کے اندر پاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر جب میں نے اپنی پیدائش سے پہلے لمحات کے اوپر غور کرنا چاہا تو قرآن مجید نے مجھے سمجھایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا، لم يكن شيئا مذكورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر پھر میں نے قرآن مجید سے پوچھا، جب میں مر جاؤں گا تو میں کہاں پہ چلا جاؤں گا؟ تو حضرات گرامی قدر قرآن مجھے یہ بات بتلاتا ہوا نظر آیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر تیرا دایاں پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر تیرا بایاں پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم کے انگاروں میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید نے مجھے میرے یوم ولادت سے لے کر یوم حساب تک ہر چیز میں مجھے ایڈریس کرتا ہوا نظر آیا، مجھے نصیحتیں کرتا ہوا نظر آیا، مجھے جنت کے راستے پہ چلاتا ہوا نظر آیا، مجھے جہنم سے بچاتا ہوا نظر آیا، مجھے توحید کا سبق پڑھاتا ہوا نظر آیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے اجتناب کا درس دیتا ہوا نظر آیا۔ حضرات گرامی قدر مجھے قرآن مجید کے ایک ایک ورق سے خوشبو آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ جمیع انسانیت سے کلام کر رہا ہے وہاں پہ میرے مسائل کو بھی حل فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج نزول قرآن سے لے کے آج کے دن تک یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جس کو فقط لکڑی کی چھالوں کے اوپر نہیں لکھا گیا، فقط چمڑے کی پشتوں کے اوپر نہیں لکھا گیا، فقط کاغذ کے سینے کے اوپر نہیں لکھا گیا، فقط لوہے کے تختے کے اوپر نہیں لکھا گیا، بلکہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا لکڑی کی چھال بھی بے جان ہے، چمڑے کی پشت بھی بے جان ہے، سنگ مرمر کی سل بھی بے جان ہے، لوہے کا دامن بھی بے جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو کیا کرے گا؟ کہا بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ میں نے اس کتاب کو زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ کر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہر مسجد کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے حافظ موجود ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے،
اور آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر پیش کی غلطی بھی کھائے تو اس کو لقمہ دینے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تعلیمی ادارے، یہ قرآن کی عظیم الشان درسگاہیں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ تراویح، یہ قیام اللیل، یہ قرآن مجید کے درس اور وعظ و نصیحت، حضرات گرامی قدر یہ آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ اور میں نے 2 سال قبل بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، اور آج پھر رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو اپنا ایک بیٹا اللہ کے کلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا دیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب قرآن مجید کا قانون ہماری دھرتی کے اوپر عام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام حمید کو سمجھنے، اس کو دل میں جگہ دینے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کے جملہ حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایمان لانا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے قیام کی کوشش کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس ملک کے مسائل واللہ باللہ تاللہ نہ عمران خان حل کر سکتا ہے، نہ خان صاحب، نہ زرداری، نہ میاں صاحب حل کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے معاملات اگر حل ہوں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہاشمی کے ذریعے حل ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک مین پاور کی ضرورت ہے، ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے۔ جتنا وقت ہم نے سیاست میں ضائع کیا، اتنا وقت اگر ہم نے قرآن مجید کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں لگا دیا ہوتا تو آج ملک کے معاملات کی اصلاح ہو چکی ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جو اپنی عقل سے سوچتا ہے، اپنے شعور سے سوچتا ہے، ایک فیصلہ اس کا فیصلہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں سوچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود فرمائیے، خود فیصلہ کیجئے، دونوں میں سے کس کا ویژن بہتر ہوگا، کس کا ویژن اعلیٰ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کا چلن کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم سارے بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، گمراہی کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ لوگ اس مرکز کی کارکردگی سے اور اس کی کنٹریبیوشن سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ ہر دور کے اندر اس مرکز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام اور اس کے ابلاغ کے لیے بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ ہماری آوازیں ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس کو ہم نے ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کی یہ نشانی، منبر و محراب کا یہ عظیم الشان سلسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسری نسل تک پہنچ چکا ہے۔ بیٹا قیم اور بیٹا سبیل آپ کے سامنے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت علامہ شہید نے دور یتیمی کے اندر مجھے اس وقت چھوڑا تھا جب سب سے بڑا بھائی ہونے کے باوجود میری مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں۔ آج تیسری نسل میں اگر دین موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بنیادی وجہ حضرت شہید کی دعائیں، ان کی للہیت اور ان کا خلوص ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مرکز جو ہے اپنی آباد کاری کے لیے اور اپنی عظیم الشان خدمات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ کی مدد کا بھی طلبگار ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور آپ کے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے ذکر میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ روزے رکھنے چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، وہاں پر اللہ نے دعاؤں کا بھی ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس رمضان المبارک میں جہاں آپ نے اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں،
وہاں مجھ گناہگار کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ شر کے اثرات زندگی کے مختلف ادوار میں حملہ آور ہوتے رہے۔ 20 سال 19 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ شر کے اثرات سے پالا پڑا، دوسری مرتبہ 2015-16 کے اندر بڑی شدید قسم کی بیماری کا سامنا کرنا پڑا، ایک مرتبہ پھر شر کے اثرات سے گزر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ اور صبر دے رکھا ہے اور ذکر الہی کی توفیق دے رکھی ہے، جس کے ساتھ اس بیماری سے نبردآزما ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا بلاوا بھی عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے بیٹا قیم پڑھائے گا اور اس کے بعد میری واپسی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ جوک در جوک، ذوق و شوق کے ساتھ پہلے کی طرح مرکز ہادہ میں تشریف لاتے رہیں۔ اور آج میں درد دل سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر اور دین کے عظیم الشان مرکز کے ساتھ بھرپور طور پہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔